الحمدللہ آج ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے چوتھے دن کا خاص وظیفے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے دل کو سکون، گھروں میں خیر و برکت، رزق میں اضافہ، قرضوں سے نجات اور اولاد میں خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات حل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہر حال میں مطمئن اور خوش رہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ کوئی بھی بیچ میں ویڈیو میں آپ نے حصہ سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس وظیفے میں وہ روحانی خزانہ چھپا ہوا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے دل کو سکون اور اللہ کے نور سے منور ہوگا، گھروں میں محبت، خیر و برکت آتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں، بیماریوں سے شفا اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے، دشمنوں کے شر اور حسد کرنے والوں سے حفاظت ملتی ہے، رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہاں کہاں سے اللہ رب العزت نے رزق دے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اگر دل سے بے چینی ختم کرنی ہے تو اللہ کا ذکر ہی اصل علاج ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یعنی کہ جو انسان دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اصل عبادت وہی ہے۔ اسی طرح ایک اور احادیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے نجات دیتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، وہاں سے رزق آ جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ آپ سن لیں، نوٹ کر لیں، آگے بھی مزید اس کے فوائد میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، وظیفے کو نوٹ فرما لیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی وظائف کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے، پاک صاف ہو کر وضو کر خوشبو عطر وغیرہ لگا کر جان نماز پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اگر ہو سکے تہجد کے وقت کریں۔ تہجد کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہوتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی نجات حاصل کرنے والا، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، ہے کوئی بیمار جس کو شفا عطا فرمائی جائے، ہے کوئی بے اولاد جس کو اولاد عطا فرمائی جائے، ہے کوئی اللہ سے مدد مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی حاجت مانگنے والا جس کی حاجت مراد پوری کی جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت وظیفہ کیا جائے تو کیا کہنے، اس کی قبولیت کے کیا کہنے۔ محترم ناظرین، اگر ہو سکے اس وقت وظیفہ کر لیں، یا عشاء کے بعد کر لیں، یا کوئی بھی وقت آپ کو میسر آئے، آپ فری ہوں تو اللہ رب العزت سے جب بھی ہو سکے یہ وظیفہ کر لیں، اور زوال کے وقت یہ وظیفہ نہ کریں۔ زوال کے علاوہ، غروب آفتاب کے علاوہ کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہو سکے یہ وظیفہ کرنے کے بعد 2 رکعت نوافل حاجت کی بھی ادا کریں، اس کے بعد گر گرا کر اللہ سے مانگیں۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، وظیفہ یہ ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا دروشی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے
सूरत यासीन, जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल भी कहा जाता है, उसकी आयत नंबर 58, उसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। वो आयत यह है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को 313 मरतबा पढ़ें। और हर बार जब आप सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ें, अपनी हाजत के लिए दुआ मांगे। एक मरतबा पढ़ लिया, दिल में तसव्वुर करें, या अल्लाह फलानी मुश्किल है, फलानी परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, रिज़्क़ की परेशानी है, औलाद की परेशानी है, या अल्लाह बहन भाइयों की परेशानी है, मियां बीवी में नातफाकी है, बेबरकती है, या अल्लाह रिज़्क़ की कमी है, या अल्लाह रिश्ता नहीं हो रहा, या अल्लाह मैं परेशान हूं, या अल्लाह जो जो भी आपकी परेशानी है, जिसका तसव्वुर आपने हर आयत के बाद करना है। और फिर आप आयत पढ़ते रहें और तसव्वुर करते रहें। 313 मरतबा मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, ए अल्लाह अपनी रहमत और सलामती से मुझे ढांप ले, मेरे घर को सुकून दे, मेरे घर से नातफाकी बेबरकती नामुरादी को खत्म कर दे और मेरी मुश्किलात को आसान फरमा दे। और आखिर में, इस वजीफे की आखिर में 7 मरतबा दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, नमाज वाला दुरूद शरीफ 7 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई बीमारी है उसकी सेहत के लिए पढ़ा जाए। अगर कोई कर्ज में फंसा हुआ है, अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा, कर्जों से निजात अता फरमा देगा। अगर कोई बेसुकूनी में है, घरेलू जबरों की वजह से परेशान है, उसमें मुब्तला है, तो इंशाअल्लाह सुकून नसीब होगा, बेबरकती खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, घरेलू झगड़े खत्म हो जाएंगे, दुश्मनों के शर और हसद करने वालों से बचाव होगा, उनसे बचा रहेगा ये वजीफा करने वाला। ये वजीफा आप रबीउल अव्वल में करें। रबीउल अव्वल के चौथे दिन का खास वजीफा है और बरकत वजीफा है, इसकी खैर बरकत बहुत ज्यादा है। आप रबीउल अव्वल के अलावा भी कर सकते हैं। यह वजीफा सिर्फ अल्फाज का दोहराना नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि दिल से यकीन हो अल्लाह ही मसाइल हल करने वाला है। वजीफा हमेशा सब्र, शुक्र और नेक नियति के साथ किया जाए और पूरे यकीन के साथ किया जाए, इस तसव्वुर से किया जाए अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मेरी सुन रहा है, मैं अल्लाह को सुना रहा हूं, अपनी हाजत बयान कर रहा हूं। नाज़रीन इकराम, रबीउल अव्वल के बबरकत महीने का चौथे दिन का यह अजीम वजीफा है। अगर आप इसको इखलास के साथ अपनाएंगे, इखलास के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें आएंगी। याद रखें, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं जो दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है, क्योंकि वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, उसी ने ही आसमानों और जमीनों को पैदा किया और सारी मखलूक को रिज़्क़ पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया रोजी का, रिज़्क़ का, हर परेशानी दूर करने का, हर मामलात हल करने का। जब अल्लाह से पूरे यकीन के साथ, पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मांगा जाएगा तो इंशाअल्लाह खैर और बरकत होगी, दुआएं कबूल होंगी, दुआओं में कबूलियत होगी। पूरे यकीन के साथ दुनिया को पीछे छोड़ दें, अल्लाह से मांगे, गिर गिरा के मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और दुनियावी मां से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाली जात अल्लाह की है। अगर एक बच्चा अपनी मां से गिर गिरा कर रोकर किसी चीज की ख्वाहिश का इजहार करता है और गिर गिरा कर मांगता है, रोता है, तो मां उसके लिए वो चीज का बंदोबस्त करती है, चाहे उसके पास पैसे ना हो, वो कहीं से भी जहां से हो सके अपने शोहर से लेकर
وہ چیز لازمی دلواتی ہے جو بچے کی خواہش ہو. تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اسی 70 ماؤں کا واسطہ دے کر، اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، یا اللہ ایک ماں سے مشکل میں بچہ پھنسا ہو، اس کو مشکل دے کر یا اللہ اس کو چین نہیں آتا، وہ پریشانی میں بچے کو دے کر یا اللہ کام جاتی ہے، یا اللہ وہ تو دعائیں دیتی ہے، یا اللہ اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ جڑ جاتی ہے، اور بچہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے تو ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بچے کو جب واپس آتا ہے سینے سے لگاتی ہے، یا اللہ ہم نہیں بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے در پر آ گئے ہیں، یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، یا اللہ جو بھی میرا بہن بھائی عزیز دوست عزیز و اقارب میں سے جو یہ وظیفہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، میری والدہ بیمار ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت یابی نصیب فرما جلد سے جلد، یا اللہ صحت یابی سے نواز دے، یا اللہ ہمارے مشکلات کو آسان فرما، اور جن جن کے ماں باپ میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، سمیت میرے والد صاحب میرے حضرت استاذی رحمت اللہ علیہ عزیز و کرم میں جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، میرے بزرگوں کی مغفرت فرما، اور سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سروردیہ کے جو بھی بزرگ ہیں دنیا سے یا اللہ چلے گئے، جو بھی سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یا اللہ جو کہا سنا اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ اس کا ثواب ان تک پہنچا، اور یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.